بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور بہت عمدہ فیچر آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور یہ گوگل ڈاکس کا فیچر ہے۔ اس کے اندر ہم وائس ٹائپ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، اور اس وقت ہم اردو میں کریں گے۔ میرے سامنے ایک کتاب کا مضمون کھلا ہے، تو اس کو ہم وائس ٹائپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں اپنے گوگل کے اکاؤنٹ میں لاگڈ ان ہوں، موبائل ساجد، یہ میرا ای میل ایڈریس ہے۔ اس کے اندر ہم ڈرائیو میں چلے جائیں گے، اور ڈرائیو میں جا کر ایک نیا ڈاکیومنٹ کریٹ کریں گے گوگل ڈاکس کا۔ ایک نیا ڈاکیومنٹ کریٹ ہو گیا۔ اس کے اندر ٹولز، اور ٹولز میں وائس ٹائپنگ ہے، کنٹرول شفٹ ایس۔ اچھا، کنٹرول شفٹ ایس سے میری ریکارڈنگ بھی سٹاپ ہوگی، تو بہرحال اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو ہم اس کو انیبل کریں گے، اور اس کے بعد وائس ٹائپنگ شروع کریں گے۔ اچھا، انیبل کیا۔ اس کے اندر لینگویجز ہیں انگلش میں، اور یہ دیکھیے جناب افریکنز بھاشا، اور یہ ساری انگلش لینگویجز۔ ہم نیچے جائیں گے، اردو تلاش کریں گے۔ اردو بھارت، اردو پاکستان، ہم اردو پاکستان لے لیتے ہیں۔ تو اور جب ہم پڑھنا شروع کریں گے یا لکھوانا چاہیں گے جس وقت میں، تو اس کو کلک کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تحریر: حضرت اقدس مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب مدظ اللہ۔ عمل اور طرز عمل۔ اسلام کے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی برکت رکھی ہے، اور وہ برکت کسی فرد یا پورے معاشرے کو صرف اسی نیکی کے کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ اس نیکی کے نہ کرنے سے کچھ اس طرح کے مسائل اور الجھنیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں جو صرف اسی نیک عمل کی طرف واپس آنے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ ان کے حل کی دوسری کوئی صورت نہیں ہوتی۔ راقم الحروف کے ہاتھ ایک مرتبہ انگریز جاسوسوں کی یادداشتوں کا ترجمہ لگا، جس میں اس نے اقرار کیا تھا کہ اسے اور اس کے ساتھ بھیجے گئے جاسوسوں کے دوسرے گروپ کو ایک خاص ہدف دے کر بھیجا گیا تھا کہ وہ مسلم معاشرے میں درجہ بدرجہ مرحلہ وار ان 3 اہداف پر کام کریں: تعداد ازواج، کثرت اولاد، اور نکاح مسنون، یعنی سب سے پہلے تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کے بابرکت عمل کو مسلمان میں معیوب اور باعث عار بنائیں۔ اس کے بعد کثرت اولاد کے رجحان اور اس پر فخر و افتخار کی حوصلہ شکنی کر کے مسلم آبادی کو کم سے کم سطح پر لانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد نکاح مسنون کے بجائے بغیر نکاح کے مختلف شیطانی ناموں سے مرد و عورت کے اکٹھے رہنے کا رواج ڈالیں۔ اگر دیکھا جائے تو مغربی معاشرے میں یہ تینوں مرحلے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب ان کے تھنک ٹینکس ان کے خوفناک نتائج سے تنگ آ کر انہیں خاندانی نظام کی طرف واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عالمگیر فتنہ انسداد نکاح کا شکار ہونے والی مغربی اقوام اب اس انسانی اور رحمانی نظام کی طرف واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔
مسلم معاشروں میں پہلا اور دوسرا مرحلہ کامیاب ہو چکا ہے اور اب یہ مہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتی صاف نظر آ رہی ہے۔ لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ میل جول اور لو میرج کا رواج اور عورتوں کو یک طرفہ خلا دلوانا در حقیقت نظام نکاح کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ چونکہ بقیہ مذاہب اور امتیں منسوخ ہیں اور امت مسلمہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے آئی ہے، اس لیے مغربی اقوام کے رہنما تو انہیں انسانی نظام کی طرف نہ لا سکے، لیکن مسلم اہل علم اور صلاح نے اس غیر شرعی ذہنیت اور نقصان دہ رواج کو ختم کرنے کے لیے بات وہیں سے شروع کی جہاں سے دشمنان ملت و مذہب نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے نکاح مسنون کو رواج دینے، کثرت اولاد کو نبوی ترغیب کو پھیلانے اور تعدد ازواج کو فروغ دینے کی دعوت شروع کی۔ اس مبارک اور قابل تحسین جدوجہد کی ایک کڑی زیر نظر کتاب ہے۔ ایک چیز جب مانوس اور معروف ہوتی ہے تو اس کی ناقابل فہم چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور جب کوئی چیز اجنبی اور نامانوس ہو جائے تو اس کی عام فہم باتیں بھی عجیب و غریب اور اوپری محسوس ہوتی ہیں۔ چونکہ ایک عرصہ ہوا مسلم معاشروں میں چند ایک کو چھوڑ کر سب میں ہی بچے دو ہی اچھے کا نظریہ فروغ پا چکا ہے اور بیوی ایک ہی اچھی کی ذہنیت رواج پکڑ چکی ہے، اس لیے ایک سے زیادہ شادی پر لوگوں کو تعجب بھی ہوتا ہے اور اعتراضات بھی اٹھتے ہیں، اور عصر حاضر میں اس شرعی عمل کے احیاء کی راہ میں قسم قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور طرح طرح کی مشکلات کا رونا رویا جاتا ہے۔ مصنف نے اس مسئلے کی شرعی حیثیت واضح کی ہے۔ ہماری روشن تاریخ کو تابناکی میں اس سنت کے بابرکت اثرات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ تو یہ مضمون میں نے پڑھا مفتی طارق مسعود صاحب کی کتاب ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس میں سے جو مفتی ابوالوابا صاحب نے اس کے شروع میں تمہید لکھی ہے اس میں سے پڑھا، تو یہ آپ نے دیکھا اس کے اندر تقریباً 90% یا 95% اس نے صحیح لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی بلاگ کے اندر یا کسی کتاب کو جو آپ نے تحریر کیا یا جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے اس کو آپ ایسے اردو زبان میں لکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔